محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نماز تہجد میں سورہ یاسین شریف پڑھنے کے 3 بڑے فائدے ہیں ناظرین، اور تینوں اپنے اندر بڑی بڑی خوبیوں کو سما رکھا ہے۔ ناظرین مکمل دیکھیں، چھوٹی سی ویڈیو ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات حاصل ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تہجد کی نماز میں اگر کوئی سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اس کے 3 بڑے فائدے ہیں، اور ان تینوں میں اپنے اندر جو ہے بڑی بڑی خوبیاں سما رکھا ہے۔ اور سب سے اہم فائدہ نمبر 3 ہے ناظرین، جو میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے اسلامی بہنوں، تہجد کی نماز ایک پاورفل نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین اگر کوئی نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اگر کسی نماز وہ اللہ کو پسند ہے وہ تہجد کی نماز ہے، جو اللہ کو فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ نماز ہے۔ اگر کوئی اس وقت سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 3 بڑی نعمتیں عطا فرمائے۔ نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ، جو تہجد کی نماز کا وقت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا سب سے بہترین وقت، کیونکہ رب قدیر اس وقت آسمانی دنیا پر نزول رحمت فرماتا ہے۔ اس وقت بندہ اپنے رب سے مخاطب ہو کر کے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اور بندہ اس وقت جو دعائیں مانگے گا اس کی دعائیں۔ اور جو فائدہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ تو صرف فضیلت بتا رہا ہوں۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد بندہ جب اپنے رب کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمتوں اور برکتوں کی بے شمار بارش فرماتا، اور ساتھ میں جو ہے اسے اتنی دولت عطا فرمائے گا، اس کے مال میں اتنی فراوانی ہوگی، یعنی مال و زر میں اتنی رحمتیں برکتیں ہوگی کہ بندہ پشتوں تک جو ہے کا شمار نہیں کر سکتا، بندہ اسے اپنے خیال میں نہیں لا سکتا، اتنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے مضبوط ہونا چاہیے۔ ہم اگر ایمان میں کمزور ہے تو یہ ساری رحمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری عبادتیں، یہ ساری تسبیح و تحلیلات سب بیکار ہیں۔ جب تک ہمارا ایمان اگر ہے اللہ کی ذات پر کہ رب قدیر وہ خالق کائنات ہے، وہ چاہے رب چاہے ہمارا رب چاہے تو ہمیں ایک لمحے میں سڑک سے جو ہے تاجور بنا دے، غریبی سے ہمیں جو ہے امیروں میں شمار فرما دے، ہمیں غنی کر دے۔ تو بندہ جب اس طرح کا ایمان لے کر کے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے، اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو جیسے ہی بلند کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری مرادوں کو پورا فرماتا ہی فرماتا ہے، لیکن ایک خاص اللہ کی جانب سے اسے رحمت اور برکت ملتی ہے، وہ ہے غنی ہونا، مالدار ہونا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بے شمار رحمتیں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور نمبر 2 پر ہم بات کریں گے کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اگر بندہ اپنے رب کے خاطر، اپنے رب کے کلام کو، سورہ یاسین شریف کو، جو قرآن کا دل ہے، ہمارے نبی نے فرمایا ہر چیز کا دل ہوتا ہے، قرآن کا دل سورہ یاسین شریف۔ بندہ جب سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، سورہ یاسین شریف کو جب بندہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مرادوں کو پورا فرماتا ہے۔ تو جس مقصد کے تحت تہجد کی نماز پڑھتا ہے وہ پورا ہوتا ہے، وہ مقصد پورا ہوگا انشاءاللہ، کہ مراد وہ پوری ہوگی، اس کی وہ خواہش پوری ہوگی۔ اپنے رب کے حضور جب سورہ یاسین شریف تہجد کی نماز پڑھ لی، اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لی، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے بعد جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی مراد کو رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تہجد کی نماز اور سورہ یاسین شریف کی برکت سے اس کی اس مراد کو پورا فرماتا ہے، جو بھی مقصد ہوا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ پورا فرمائے۔ اور نمبر 3 پر ہم یہ جانیں گے ناظرین کہ جب بندہ جو ہے تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، رب کے کلام کو جب بندہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ایک خاص دعا کی جو ہے قبولیت کا آفر دیتا ہے، ہم کیا مانگنا چاہتے۔ اور جب بندہ اپنی دعا کو اللہ کے حضور، اپنے سوال کو اللہ کی بارگاہ میں رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قادر مطلق ہے، جو رحیم و کریم ہے، اپنے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے،
رب قدیر اس بندے کے اس سوال کو پورا فرماتا، اس کی دعا کو قبول فرماتا۔ ناظرین، اس کی دعا کو قبول فرماتا۔ مگر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جب آپ جو بھی سوال ہو، چاہے دنیاوی ہو چاہے آخرتی ہو، آپ جو بھی رب کے حضور جو بھی سوال کریں، آپ دولت کے لیے بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ جو ہے اولاد کے لیے بھی سوال کر سکتے ہیں، آپ اب اللہ کے حضور اپنی دعاؤں میں جو ہے یہ بھی سوال کر سکتے ہیں کہ مولا میں بیمار ہوں، مجھے شفا دے دے، مولا میری بیوی بیمار ہے، اسے شفا دے دے، میری ماں میرا باپ بیمار ہے، اسے شفا دے دے۔ اس طرح سے آپ جو ہے اپنا سوال اللہ کے حضور رکھ سکتے ہیں، اپنی خواہش رکھ سکتے ہیں، اپنے رب کے حضور جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے اپنا مقصد رکھ سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ جب بھی آپ یہ پڑھیں نا، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، تو تیسرے نمبر پر اپنی یہ مراد ضرور رکھیں۔ کیا؟ جب آپ کو دعا کرنی ہونا اپنے رب کے حضور، تو یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ مولا تو قادر مطلق ہے، ہم تو تیرے عاجز بندے ہیں۔ بہت غور سے سنیے گا، بہت موٹی بات بتانا چاہ رہا ہوں میں۔ تو آپ جو ہے یہ ضرور اپنے رب سے حضور کہیے گا کہ مولا تو قادر مطلق ہے، تو رحیم و کریم ہے، تو بڑا کریم ہے، تیری شان نرالی ہے پروردگارا، بڑا رؤوف و رحیم ہے۔ مولا تو مجھے جس طرح سے اس دنیا میں جو ہے اسلام کے ساتھ پیدا فرمایا، یعنی مسلمان بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا، مولا اسی طرح سے مجھے اسلام پر ہی موت دینا، یعنی مسلمان ہو کر ہی اس دنیا سے مولا تو مجھے رخصت کرنا۔ تو جو بندہ یہ دعا مانگتا ہے، ایمان کے ساتھ جانے کی دعا مانگتا ہے، اس دنیا کو چھوڑنے کے ایمان کے ساتھ جانے کی دعا مانگتا ہے، یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی دولت ہے ناظرین۔ ایمان جو ہے یہ بہت بڑی دولت ہے۔ جب بندہ اس دنیا کو چھوڑے گا تو ایمان کے ساتھ اگر جو بندہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کتنا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جائے اس کی بخشش ضرور ہوگی۔ مگر بندہ اگر کفر کی حالت میں مر گیا، مسلمان تو تھا، اسلام قبول تو کیا تھا، نمازیں پڑھتا تو تھا، مگر زبان سے کچھ ایسا لفظ نکل گیا جس کی وجہ سے وہ کفر کر گیا اور کافر ہو کر کے مر گیا، اگر معاذ اللہ رب العالمین، اللہ کی پناہ، تو اس کا ٹھکانہ پھر جو ہے جہنم ہوگا۔ وہ کتنا ہی بڑا عبادت گزار، ایسی نماز پڑھنے والا ایسا شخص کیوں نہ ہو، ایسی تہجد پڑھنے والا شخص کیوں نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ مگر کوئی بندہ اگر جو ہے ایمان کی حالت میں گیا، کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جائے، اللہ اس پر رحم و کرم فرما کر کے اس کی بخشش فرما۔ تو ناظرین، یہ تین بڑے فائدے آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔